أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ہم نے بیت کو لوگوں کے ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ دونوں حضرات میرے گھر کو پاک رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں سے آپ کو دوسری جگہ جانا ہے۔ جبریل امین براق لے کر حاضر ہو گئے اور اس پر آپ کو اور آپ کے بیٹے اور آپ کی بیوی کو سوار کر دیا۔ جہاں ہریالی نظر آتی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہمیں یہیں ٹھہرنا، کہ نہیں تمہاری منزل آگے ہے۔ جب وہاں پہنچ گئے جہاں آج بیت اللہ بنا ہوا ہے، وہاں جھاڑ جھنکاڑ، کوئی آرام کی جگہ نہیں، وہاں ٹھہر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ ہماری جگہ ہے ٹھہرنے کی؟ کہ ہاں تمہاری جگہ ٹھہرنے کی یہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک چھپر ڈالا اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں ٹھہرا دیا۔ تھوڑا سا توشہ تھا، کھانے کی کوئی چیز تھی، کھجوریں ہی رہی ہوں گی، اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا، وہ وہاں رکھ دیا۔ اب یہ کر ہی رہے تھے، اللہ نے حکم دیا تم واپس ہو جاؤ۔ واپس ہو گئے، بتایا بھی نہیں بیوی کو۔ بیوی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔ جب کئی بار پوچھنے پر جواب نہیں دیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، تو کہنے لگیں کہ شاید اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ہمیں چھوڑنے کا، تو چلتے چلتے رخ دوسری طرف ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو بھی بیوی حضرت ابراہیم کی تھی اور بے ماں اسماعیل کی تھی۔ کہنے لگی اگر یہ بات ہے پھر اللہ ہمارا ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ چلے گئے۔ لیکن بیوی اور بچوں کی محبت فطری چیز ہے، اللہ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں ہے، مبارک گود میں ہے، اور ان کی آخری ساعتیں ہیں، سانس ان کا چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسیں جاری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کی روح پرواز کر رہی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ صحابہ نے جو تھے وہاں موجود پر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ آپ بھی؟ فرمایا تو رقت ہے، یہ رحم ہے، جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا ہے وہ انسانیت کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فطری چیز ہے اولاد کی محبت۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کر کے چلے تو گئے ادھر۔ جب یہ دیکھ لیا کہ میرے بیوی میرے بچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو پھر بیت اللہ رخ کر کے دعا مانگنی شروع کری، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں نقل کر رہا ہے۔ دعا مانگ کر آگے چلے گئے۔ بتایا تھا پچھلے ہفتے میں حضرت حاجرہ کے پاس جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو کھانے کی چیز وہ بھی ختم ہو گیا، اپنے آپ بھی بھوک سے پریشان، پیاس سے پریشان، بچہ بھی پریشان۔ تو پانی کی تلاش میں یا کسی انسان کی تلاش میں دوڑی رہی ہیں، صفا پر جاتی ہیں، مروہ پر جاتی ہیں،
परेशान है। जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा, उन्होंने पर मारा ज़मीन पर, देखा कि बच्चा एड़ियाँ रगड़ रहा है भूख और प्यास की शिद्दत में। अल्लाह ने उसकी एड़ियों की जगह चश्मा जारी कर, जिसको ज़मज़म कहा जाता है। उसमें अल्लाह ने ये सिफत रखी है, खाने की गरज से खाओ अल्लाह पेट भर देता है, प्यास बुझाने की गरज से पियो अल्लाह प्यास बुझा देता है, और बल्कि बीमारी दूर करने की नियत करें अल्लाह बीमारी दूर कर देता है। अल्लाह ने ऐसा पानी दिया, खुश हो गई हज़रत हाजरा। कभी कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाते थे, आते थे जाते थे। फिर जब यहाँ पानी हो गया तो कबीला जुरहुम के लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे, और एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ भी थी, अल्लाह इसको शहर बना दे। आज तो ये बिल्कुल मेरे बच्चा और मेरी बीवी यहाँ है, इसको अल्लाह शहर बना दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होनी शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए और वहाँ बस्ती बस गई। देखा एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हज़रत इस्माइल तीर कमान में फेंकने के लिए तीर बना रहे हैं। देखा जब बाप को खड़े हो गए, बाप बेटा जो मोहब्बत से मिलता है, दोनों मिले। बाप ने कहा बेटा अल्लाह ने मुझे यहाँ एक काम का हुक्म दिया, मेरी मदद करोगे? क्या ज़रूर, कि यहाँ ये टीला है, इस पर मुझे मेरे रब ने बैतुल्लाह बनाने का हुक्म दिया, घर बनाने का हुक्म दिया है, कि ठीक है मदद करूँगा। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री का काम कर रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम मजदूरी का काम कर रहे हैं, जिब्रील में इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहा है ये बना, तो कोठा बन रहा है। जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे हैं, वो ऐसा मुबारक पत्थर हुआ कि उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के नक्श को अपने अंदर ले लिया, और पैरों के निशानात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस पत्थर में हो गए। हालांकि एक साल भी आदमी खड़े होकर तामीर करे किसी चीज़ की पत्थर के, उसमें निशान आएगा नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पत्थर को समझा दिया था कि तेरे ऊपर खड़ा होने वाला मेरा खलील है, मेरा दोस्त है। तो उस दोस्त के पैरों के निशानात को पत्थर अंदर ले रहा है, ले लिया पत्थर ने अंदर। वो निशानात बहुत दिनों तक देखे गए हैं। आज भी अगर देखा जाए तो उसमें उस पर जो है सोने का या पीतल का पतला चढ़ा दिया है उन्होंने, निशानात अभी महसूस होते हैं बाहर से देखने पर। खैर, उस पत्थर पर खड़े होकर आप तामीर, जितना तामीर ऊपर होती थी पत्थर उतना ही ऊपर उठ जाता था तामीर। और देखो कितनी अहम तामीर थी, मगर हजरत की, इन दोनों हजरात के अल्फाज देखो क्या है। तामीर कर रहे हैं, तामीर अल्लाह के हुक्म से हो रहे, जिब्रील रहबरी कर रहे हैं, बनाने वाला अल्लाह का नबी और बनवाने वाला भी अल्लाह का नबी। तो बोलो गलत कोई काम हुआ उसमें? नहीं। मगर उसके बावजूद क्या कहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, ये हमारा अमल तेरी बारगाह में पेश करने के काबिल नहीं है, आप कबूल फरमाएं तो आपका फजल हो जाए। ये दुआ बराबर दुआ कर रहे हैं। तो हमें इबरत लेनी चाहिए। ज़रा सा मस्जिद काम कर दिया तो हम फूले नहीं समाते, हमने क्या कर दिया। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बैतुल्लाह बना रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, तेरी बारगाह में मौला पेश करने के काबिल नहीं, अगर आप कबूल फरमा ले आपका फजल हो जाए। फिर अल्लाह बैतुल्लाह तामीर हो गया, फिर आप वापस चले गए, उसका जिक्र है इसमें। और हमने बना बैत को मसाबतल लिन्नास, लोगों के सवाब की जगह बनाया और अमन की जगह बनाए। एक मतलब तो ज़ाहिर सवाब कितना है वहाँ, यहाँ हम मस्जिद में अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर हमारी मस्जिद में जामे नहीं है तो 27 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, जहाँ मस्जिद अगर तो 500 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, और वहाँ 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलता है। जब पैसे को बलोट कर रखना है ना, बैंकों में जमा कर रहे, हज के लिए जाना ही नहीं है, उम्रे के लिए नहीं जाना है, पैसों को देखो कितना सवाब दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अगर मुझे पता चल जाए ना, बेहद में 500 के नोट के 5000 मिले, एक 500 का नोट दो, नहीं मिले कितने 5000, मैं भी जाऊँगा सबसे पहले 5000 मिले 500 का नोट, और वहाँ मिल रहे 1 लाख, 1 लाख मिल रहे। उन्हें लेने के लिए 1 लाख खर्च करने की हिम्मत, 3 लाख खर्च करने की हिम्मत नहीं हो रही। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, इंशाअल्लाह। जिनके ऊपर हज फर्ज है वो दरख्वास्त दो, मतलब देखो तो कितना, 1 महीने में कितनी नमाजों का सवाब हो जाएगा जब। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा झूठा नहीं होता, अल्लाह तो वादा सच्चा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा। मनस्तक़ मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्चा कौन हो सकता है। अल्लाह हमें उस सवाब को हासिल करने का शौक़ भी अता फरमाए और तौफ़ीक़ भी अता फरमाए। दूसरे माना है कि वो लौट कर आने की जगह है लोगों के लिए, और यकीनी बात जिसका कबूल हो जाता है उसका जी चाहता है कि दोबारा जाए। अल्लाह भेज दे अपने फजल से, अपने करम से भेज दे, अपने फजल से भेज दे। और अमन की भी जगह है,
وہاں تو بڑے سے بڑا مجرم بھی اگر پہنچ گیا اس علاقے میں وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے اب یہاں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے. ایسی جگہ اللہ نے اس کو بنایا ہے. اور بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آئی کہ جو مصلی ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، کاش یہاں میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مل جائے. آیت شریفہ نازل ہو گئی کہ بنا لو اس جگہ کو، تم نماز پڑھنے کی جگہ، مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. چنانچہ جب آدمی طواف کرتا ہے طواف سے فارغ ہو کر اسی کے سامنے 2 رکعت پڑھتا ہے. وہ 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، وہ بیت اس کے مقام ابراہیم کے سامنے پڑھتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا بنا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا. بعض کا کہنا یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے تھے، کبھی کبھی حضرت اسماعیل نے شادی بھی کر لی ہیں، تو ایک بار تشریف لائے، ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی. حضرت شکار میں گئے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام. کہا تمہارے شوہر کیسے ہیں، تمہارا حال کیسا ہے؟ کہا بس کچھ بھی نہیں، پانی پر گزر ہے، شکار کا گوشت ملتا ہے، بس ناشکری سی کی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے شوہر آ جائیں کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، بدل دینا. جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، میں نے باغ کے انوار و برکات دیکھ کر میں کیا پوچھا کوئی آئے تھے یہاں؟ کیا بڑے میاں سے آئے تھے کہ کچھ کہہ گئے کہ سلام کہہ گیا، اور کیا کہہ گئے کہ چوکھٹ اچھی نہیں، چوکھٹ بتا دینا، تجھے 3 طلاق. چوکھٹ سے مراد کیا تھی؟ بیوی تھی. پھر تشریف لایا کبھی، حضرت دوسری شادی کر لی، دیکھا وہ بھی بڑی فرماردار، جیسے حضرت آئے پہچان گئی کہ میرے شوہر کے ابا ہیں. ایک اس طرح کھڑا کر حضرت کو اترنے کی اجازت نہیں تھی. کتنا اللہ نے آزمایا، اترنے کی اونٹ سے اجازت نہیں تھی، تو اونٹ پر ہی کھڑے کھڑے اس پتھر پر پیر رکھ کر حضرت کا پیر رکھوایا، پیر رکھوایا اس پتھر پر، اور ایک طرف سے سر دھویا اپنے خسر کا، پھر دوسری طرف کھڑے کیا، پھر دوسری طرف سر دھلوایا حضرت کا. تو جب وہاں کھڑا کیا تھا حضرت ابراہیم کو، اس پتھر پیر رکھوائے تھے، تو ان پیروں کے نشانات تھے. وہ کہا تمہارے جب شوہر آئے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کوئی آیا تھا کہ آئے تھے، ایک نورانی چہرے والے آدمی آئے تھے، آپ کو سلام کہہ کے گئے ہیں اور یہ فرما کے گئے. کہا وہ میرے والد ہیں اور فرما گئے تم اچھی ہو، تمہاری مجھے حفاظت کرنی ہے. واحدنا، اور ہم نے ابراہیم سے عہد لیا اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک کر رکھیں. پاک کرنے والے کون ہیں بھائی؟ ذرا سوچیں یہاں کون پاک کرنے والے؟ ابراہیم اور اسماعیل. پاک کس کو کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کو. تو ابراہیم اور اسماعیل کو باری تعالیٰ حکم دے رہے میرے گھر کو پاک کرو. ہمیں مسجد سے تنکا اٹھانے میں شرم آتی ہے، ہمیں مسجد سے تنکا اٹھانے میں شرم آتی ہے. مؤذن صاحب نے کیوں نہیں فلاں کام کیا، جھاڑو کیوں نہیں اٹھائی یہاں سے، امام صاحب نے، یہاں تو خیر مؤذن ہے، جن مسجد مؤذن وہاں امام پر لتاڑ پڑتی ہے. اچھا جھاڑو مل لگیا. یہاں ابراہیم اور اسماعیل اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ حکم دے رہا میرے گھر کو صاف کرو. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے. اور جو اللہ گھر کو صاف کرتے ہیں ان کا آخر بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. اکبر بادشاہ کے بارے میں سن رہا تھا کہ روزانہ مسجد میں جا کر جھاڑو لگاتا تھا اکبر بادشاہ. بعد میں اس کا حال خراب ہو گیا تھا، لیکن جب تک حال اس کا درست رہا روزانہ مسجد میں جا کر جھاڑو لگاتا تھا بادشاہ. اللہ ہمیں مسجد کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے دورے والوں کو بتایا تھا، ایک شخص آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے مسجد میں، ایک شخص آیا ان کی داڑھی میں تنکا تھا، وہ ڈال دیا. تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو دیکھو، نہیں اٹھاتا تھا تنکے کو، حضرت نے خود اٹھایا اور یہ فرمایا جس چیز کو داڑھی میں رکھنے کی آدمی اچھا نہیں سمجھتا ہے تو اس کو مسجد میں ڈالنے میں اچھا کیسے سمجھ رہا ہے. وہ اٹھا کر باہر ڈالا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارے یار، تو بھائی ہمیں بڑوں کی اقتداء کرنی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور 4 کام کرنے والے گھر کو صاف کرے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. اللہ ہمیں اپنے فضل سے موقع عطا فرمائے، ہم طواف بھی کرنے والے ہو جائیں، وہاں جا کر اعتکاف کرنے والے بھی ہو جائیں، نماز پڑھنے والے. کتنا قیمتی گھر ہے وہ، جس پر اللہ کی 120 رحمتیں برس رہی ہیں. 60 طواف کرنے والوں کو مل رہی ہیں، 40 نماز پڑھنے والوں کو مل رہے ہیں، اور جو خالی زیارت کر رہے ہیں 20 ان کو مل رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی چھپ کر، جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے بیٹا اور بیوی تو دعا مانگی، وہ دعائیں نقل کریں. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اجعل ھذا، بنا دے اے میرے رب اس کو شہر بنا دے، امن والا شہر، ایسے نہیں ہے شہر، امن والا شہر. وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو چیزوں کے پھل عطا فرما.
پھل عطا فرما۔ دیکھو یہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں جو پہاڑ وہاں ہیں ان کو باری تعالیٰ صاف کر دے اور اس زمین کو باری تعالیٰ قابل کاشت بنا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن نے کیا دعا کی؟ اللہ یہاں کے رہنے والے کو روزی دے دے، بس پھل دے دے۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں، مشینوں سے پیدا ہو رہی ہوں یا زمین کے درختوں سے پیدا ہو رہی ہیں، سب وہاں پہنچ رہی ہیں۔ مشینوں کے سب سے اچھے بنے ہوئے چیزیں وہ سب وہاں پہنچ رہی ہے، اور اچھی پیداوار زمین سے پیدا ہونے والی وہ سب وہاں پہنچ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر یوم آخرت پر، قال حضرت ابراہیم نے عرض کیا ومن کفر، اے اللہ جو آدمی کفر کرے گا ان کو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا ان کو تھوڑا سا نفع دوں گا میں اور پھر ان کو کھینچوں گا جہنم کے عذاب کے۔ اللہ ہمارے اپنے فضل سے حفاظت فرما، اور بیس المصیر، اور کیا ہے برا ٹھکانہ ہے وہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم اٹھا رہے تھے بنیادوں کو بیت اللہ کی اور اسماعیل، تو کہنا ربنا تقبل منا، یہ آیا وہ، اے اللہ ہماری طرف سے قبول کر لیجئے اس کو، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اتنا اہم کام کر رہے ہیں اور دعا یہ کریں جو بھی میں نے بتایا کہ اللہ ہمارا عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ قبول فرما لیں تو آپ کا فضل ہو جائے۔ یہ ہے دعائیں مانگنے کی۔ آدمی سوچتا ہے مجھے دکان مل جائے، میرے بیٹے کو دکان مل جائے، مکان مل جائے، فلاں مل جائے، کار مل جائے، ٹیکس مل جائے، نہیں، دیکھو کیا دعا مانگ رہے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اے اللہ بنا ہم کو اپنا فرمانبردار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد میں سے امت مسلمہ پیدا کر دے، میری اولاد میں سے اپنی فرمانبرداری کرنے والی امت کو پیدا کر دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے احکام سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر متوجہ ہو جا، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں وہاں کی زیارت نصیب فرمائے اور وہاں کے آداب اور عظمت کے ساتھ افعال گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم کہ اے اللہ ایسا نبی پیدا کر جس میں 4 صفات ہوں، جس میں 4 صفات ہو، ایسا نبی بھیج میری اولاد میں۔ پہلی صفت اس میں ہو وہ تیری آیت کی تلاوت کرتا ہو، تیری آیت کو پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہو۔ دوسری صفت اس میں ہو کہ وہ اس قرآن کریم کے جو آپ کا کلام ہوگا معانی کو لوگوں کو سمجھاتا ہو۔ تیسرے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہو۔ چوتھے لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہو، جس میں 4 صفات ہو، ایسا نبی۔ یہ ساری صفات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرتا ہو۔ دوسرے قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو لوگوں کو سناتا ہو، سکھاتا ہو۔ تیسرے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہو، اور چوتھے لوگوں کے قلوب کا تزکیہ بھی کرتا ہو، صفائی کرتا ہو۔ یہ چاروں چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو آپ کی دعا کی برکت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول، انہی میں سے تلاوت کرے ان پر تیری آیاتوں کی، اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک آپ غالب و حکمت والے ہیں۔